السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے ڈائن بھابھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب رضوان نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ میں ایک اسکول ٹیچر تھی اور رضوان اسکول وین چلاتے تھے۔ اکثر بچوں کو وین تک چھوڑتے ہوئے ہم دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ پھر جب بات چیت پسندیدگی میں بدل گئی تو میں بھی انہیں بہت پسند کرنے لگی۔ رضوان مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ جیسا بولتے گئے میں ویسا ہی کرتی گئی۔ میرے بچپن میں ہی میرے ماں باپ گزر چکے تھے۔ میں 7 سال کی تھی، مجھے میری خالہ اپنے گھر لے آئی۔ جب ان کے گھر میری جگہ تنگ پڑی تو مجھے تایا اور تائی کے گھر بھیج دیا گیا۔ تائی اکثر مجھ سے بیزار رہتی تھیں، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا بھی میری وجہ سے ہوتا اور تائی کا غصہ میرے لیے اور تیز ہو جاتا۔ رضوان نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں شاید میری شادی کے لیے اتنی جلدی راضی نہ ہو، لیکن اگر تمہارے گھر والے مان گئے تو ہم اسی ہفتے شادی کر لیں گے۔ اماں کو میں بعد میں سمجھا لوں گا۔ رضوان نے جب تائی سے بات کی تو وہ فوراً مان گئی اور پھر بہت جلد سادگی سے میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر رضوان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ دستک دینے پر دروازہ رضوان کی چھوٹی بہن نے کھولا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے رضوان کے گھر والے کیسے ہوں۔ وہ لڑکی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی کون ہے یہ؟ ارے ہمیں اندر تو آنے دو، پھر بتاتا ہوں۔ ہاں آ جائیے اندر، اب بتائیے کون ہے یہ؟ امبرین، میری چھوٹی گڑیا، یہ تمہاری بھابھی ہے۔ کیا شادی کر لی آپ نے اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ ایسی بھابھی ہوتی ہے جو خود ہی منہ اٹھا کر آ جائے۔ میں نے اور اماں نے تو بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے آپ کے لیے، ان کا کیا؟ میں بھوت بنی کھڑی سب سن رہی تھی۔ اچھا گڑیا، اسے اندر کمرے میں تو لے جاؤ، خود لے کر آئے ہیں، خود کمرے تک بھی لے جائیے۔ اماں پڑوس میں گئی ہیں، خود ہی پوچھیں گی آپ کو، اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ آؤ نازیہ، تم تو جانتی ہو میں نے گھر والوں کو بتائے بغیر تم سے شادی کی ہے، اب تھوڑا بہت ہنگامہ تو ہوگا، پلیز تم میری خاطر امبرین یا اماں تم سے کچھ بھی کہیں دل پر مت لینا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے سمجھا رہے تھے، آپ فکر نہ کریں رضوان، میں اپنی خدمت اور چاہت سے ایک دن آپ کے گھر والوں کا دل ضرور جیت لوں گی۔ ابھی ہم نے کمرے میں بیٹھے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یوں لگا کوئی دروازہ توڑ کر کمرے میں آنا چاہتا ہے۔ اے رضوان دروازہ کھول، اندر کس کو اٹھا کر لایا ہے؟ بے غیرت رضوان تو بجلی کی تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ اماں آہستہ، کیا محلے والوں کو اکٹھا کرو گی؟ ہاں کروں گی، میرے گھر قیامت ٹوٹ پڑی اور تو کہتا ہے میں شور بھی نہ کروں؟ کون ہے یہ آوارہ لڑکی؟ کہاں سے لایا ہے اسے؟ ابھی چلتا کر۔ اماں، میری پیاری اماں۔ رضوان بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، میں نے نکاح کیا ہے اور اپنی مرضی اور پوری رضامندی کے ساتھ اسے گھر میں لایا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، مجھے معاف کر دے اور اسے قبول کر لو، یہ بہت اچھی ہے، اسی لیے تو رات کے اندھیرے میں تیرے ساتھ منہ اٹھا کر آ گئی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، تو سمجھائے گا مجھے؟ کمبخت، باپ تو تیرا بہت پہلے مر گیا، آج تو نے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی مار دیا۔ لوگوں دیکھو میرے گھر کیا ہو گیا۔ رضوان کی اماں سر پر دونوں ہاتھ مار کر رونے لگی۔ اماں مجھے معاف کر دے، مت رو، تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امبرین اماں کے لیے پانی لے کر آ۔ اے امبرین، اس پانی میں تھوڑا سا زہر بھی ڈال دینا، پھر ٹھنڈ پڑے گی میرے کلیجے کو۔ اور میں دروازے کی چوکھٹ تھامے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی جو بہت مشکل ہونے والی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شادی کے کچھ دن تو میں کمرے میں ہی رہی، کمرے سے بھی اسی وقت نکلتی جب رضوان گھر ہوتے، لیکن اب اماں نے ہی مجبور کر دیا تھا کہ میں کمرے سے باہر آؤں۔ رضوان نے انہیں میری زندگی کے بارے میں بتا دیا تھا، میں کس طرح سے پہلے خالہ خالو کے گھر اور پھر تایا کے گھر رہتی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے پھر سر پکڑ لیا تھا۔ اگر اسے ماں کو بتائے بغیر شادی کرنی تھی تو کسی اچھے بڑے گھر شادی کرتا، یہ یتیم ہی ملی تھی تجھے اماں، بہت اچھی ہے یہ۔ اچھا بس، کان پک گئے میرے یہ سن کر، اچھی ہے اسے بول کمرے سے باہر نکلے اور گھر کے کام کاج کرے، سارا دن بیڈ توڑتی رہتی ہے۔ اور پھر اماں نے گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر ڈال دی، میں سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور اوپر سے اماں اور امبرین کی زہر بھری باتیں سنتی رہتی۔ رضوان کی ایک اور بہن تھی نسرین جو شادی شدہ تھی۔
تھی تو رضوان سے چھوٹی، 2 بچوں کی ماں تھی. وہ مہینے میں 1-2 بار ضرور آ جایا کرتی تھی، اور جب اماں کی باتوں کی برسات مجھ پر ہوتی تو کبھی کبھار کہہ بھی دیا کرتی تھی، چل چھوڑ، اماں کیوں بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہے. شاید وہ جانتی تھی ساس کی ایسی جلی کٹی باتوں سے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر اماں کو کون سمجھائے. رضوان کا گھر کافی بڑا تھا، مگر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا. 4 عدد کمرے، برآمدہ، صحن میں بیری کا درخت جس کے سوکھے پتے سارا دن ادھر ادھر بکھرے رہتے. کپڑے دھونے کی مشین تو تھی مگر خراب پڑی تھی. مجھے ہاتھ سے ہی کپڑے دھونے پڑتے. میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے. میں کسی بھی طرح اماں اور امبرین کا دل جیت نہیں پائی. اوپر سے ہر وقت کی باتیں میرا حوصلہ ختم کرتی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. رضوان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہ اپنی اماں اور بہنوں کے آگے بے بس تھے. میں جب بھی ان سے کوئی بات کرتی وہ صرف یہی کہتے، اماں غصے کی تیز ہے، دل کی بہت اچھی ہے، تم دل پر مت لیا کرو. اور میں خاموش ہو جاتی. دن یوں ہی بے بسی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور اس دن تو حد ہوگی. نسرین بھی آ گئی اور اماں مجھ پر آ کے گولے برسا رہی تھی. نہ جانے یہ ڈائن کہاں رہتی ہے جو کھا گئی ہمارے گھر کی خوشیوں کو. کیسے خواب دیکھے تھے میں نے. ایک ہی تو بیٹا تھا. سوچا تھا بڑے گھر سے دلہن لاؤں گی، گھر بھر جائے گا میرا، اور اس کے نصیب سے میری امبرین کی بھی نصیب کھل جائیں گے. مگر وہ اٹھا کر لے آیا اس چڑیل کو. یتیم ہی ملی تھی اسے. ارے اماں، ملی کہاں، پھنسایا ہوگا اس نے. ہمارے بھائی کو امبرین کہاں پیچھے رہنے والی تھی. امبرین تم چپ کرو. اماں اندر کمرے میں ہے. نسرین اندر چلی گئی. اماں نہ کیا کر ایسی باتیں. ایسا نہ ہو بھائی کسی دن اسے لے کر چلے جائیں اس گھر سے. ٹانگیں نہ توڑ دوں اس کی. جائے گی تو یہ چڑیل ڈائن یہاں سے. ڈھیٹ کہیں کی. اتنی باتیں سننے پر بھی اثر نہیں لیتی. تم دونوں لڑکیاں بس میرا ساتھ دینا. دیکھنا اس ڈائن کو کیسے گھر سے چلتا کرتی ہوں. ارے اماں کیا کرے گی تو؟ امبرین رازداری سے پوچھ رہی تھی. اس کا بھی انتظام کر لیا. میں نے 2 دن کے اندر رضوان خود چوٹی سے پکڑ کر باہر نکالے گا. ہائے اماں، شکل کی تو بہت پیاری ہے. پتہ نہیں بھائی کو دوسری بیوی ایسی پیاری ملے گی کہ نہ ملے گی. اے نسرین، تجھے ایسے بھی اس کی پڑی ہے، ایسے میں اس کی پڑی ہے. ایک شکل کے سوا لے کر کیا آئی ہے؟ ایسی شکلوں پر یا تو میرے بیوقوف بیٹے جیسے عاشق ہوتے ہیں یا کوئی جن بھوت، اور پھر تینوں سر جوڑ کر مجھے گھر سے نکالنے کی پلاننگ کرنے لگی. میں کچن میں دبکی بیٹھی سب سن رہی تھی اور اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر کانپ رہی تھی. آدھی رات کا وقت تھا. ہر طرف خاموشی کا راج تھا. سردیوں کی راتیں ویسے بھی بڑی سناٹے والی ہوتی ہیں. 1000 بار اسے کہا ہے میری سائیڈ پر پانی رکھ دیا کر، مگر یہ لڑکی سنتی ہی نہیں. اماں کی بڑبڑاہٹ جاری تھی. اچانک ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی سایہ لہرایا ہو. کون ہے؟ امبرین تو اٹھی ہے. وہ سایہ پاس آنے لگا. سفید کپڑوں میں ملبوس، بکھرے بال، آنکھیں پھٹی ہوئی، چہرہ سپاٹ. یا اللہ، کون ہے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ اے نازیہ، تو ہے؟ ماں کے شور سے امبرین بھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. کیا ہے اماں؟ امبرین میری بچی، یہ کون ہے؟ ہمارے کمرے میں امبرین کی نظریں اس سائے پر پڑی. اس نے چھلانگ لگائی اور اماں کے بستر میں گھس گئی. وہ سایہ راحت بی بی کے پاس سے ہو کر اچانک غائب ہو گیا. کمرے کی لائٹ خود ہی چلی گئی. امبرین ابھی تک ماں کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی. امبرین پیچھے ہٹ. نہیں اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو پیچھے تو ہٹ، میں آتی ہوں. اور سیدھی رضوان کے کمرے میں جا پہنچی. رضوان، دروازہ کھول، جلدی کر. کیا ہوا اماں؟ رضوان آنکھیں ملتے ہوئے ماں سے پوچھنے لگا. خیریت؟ خیریت کے بچے. کہاں ہے وہ تیری بیوی؟ نازیہ، تو کمرے میں ہے، وہ دیکھیں. وہ تو کمرے میں ہے، وہ دیکھیں. وہ تو سو رہی ہے. یہ تیری بیوی یہی ڈائن بن کر مجھے ڈرا رہی ہے. اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نازیہ تو سو رہی ہے. آپ بھی سو جائیں. کوئی خواب دیکھا ہوگا آپ نے. مجھے سونے دیں. صبح 6 بجے نکلنا ہوتا ہے. جا رہی ہوں، زیادہ باتیں نہ کر. اماں، رات والا واقعہ تو میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہا. سوچتی ہوں تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. ہمارا وہم تھا یا سچ میں کچھ؟ اماں بتا تو. مجھے کیا پتا کیا تھا. اماں بیزاری سے بولی. جا کر دیکھ اس منحوس نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں کیا. 1-2 دن کی بات ہے. دیکھنا کیسے چوٹی سے پکڑ کر باہر کرتی ہوں اسے. اچانک کئی برتن ہوا میں اڑتے ہوئے راحت بی بی اور امبرین کے آس پاس گرنے لگے. اے نازیہ، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ یہ برتن تیرے باپ نے جہیز میں نہیں دیے جو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی ہے. دیکھو تو بھئی. اماں دیکھتی ہوں.
او بھابھی کیا پاگل، اگلا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ سامنے نازیہ بال بکھرائے، آنکھیں باہر ابلنے کی حد تک کھلی ہوئی، گلے سے کسی جانور جیسی آوازیں نکالتے ہوئی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی آہستہ آہستہ امبرین کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی، امبرین چیختی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ راحت بی بی کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ بھی جل جل تو جلال تو کا ورد کرتی ہوئی امبرین کے پیچھے بھاگی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب اس بات کو لے کر پریشان تھے اب کیا ہوگا۔ رضوان کا تو پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کے آگے بے بس سہی، لیکن اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ نازیہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ رضوان کچھ کر یوں بت بنا بیٹھا رہے گا تو یہ لڑکی ہمیں مار ڈالے گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا، کبھی میری چارپائی الٹا دیتی ہے، کبھی برتن ہمارے سروں پر دے مارتی ہے، اور کل تو حد ہو گئی، چھڑی لے کر میرے اور امبرین پر وار کرنے لگی۔ وہ تو میں نے بڑی مشکل سے بچایا اپنی بچی کو، کل سے بخار میں پڑی تپ رہی ہے، کبھی مردانہ آوازیں نکالتی ہے، میرے تو دل کو کچھ ہوتا ہے۔ خوفناک آوازیں سنتے 1 مہینہ ہو گیا، اس پر جن چڑھے ہوئے ہیں، نہ جانے کب اس بلا سے جان چھوٹی ہے۔ کیا کروں اماں، تو کسی کا پتہ کر عامل بابا کا، کیا ہے پتہ بڑے پیسے مانگتے ہیں لوگ۔ اچھا سن، یہ جو ساتھ والی نرگس ہے نا، اس نے مجھے ایک بی بی کے بارے میں بتایا ہے، کہتی ہے بی بی صاحبہ بہت اللہ والی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے پیسہ بھی کوئی نہیں لیتی، بس رہتی ذرا دور ہیں۔ کوئی بات نہیں اماں، میں بس میری نازیہ ٹھیک ہو جائے، تم صبح ہی اس سے پتہ لے لو، 1-2 دن میں ہی چلتے ہیں۔ پورے 2 گھنٹے کی لمبی مسافت کے بعد جا کر بی بی صاحبہ کا گھر آیا۔ رضوان مردانے میں بیٹھ گئے تھے، نازیہ اور اماں بیٹھک میں تھیں، چند خواتین اور بھی بیٹھی تھیں۔ جب بی بی صاحبہ اندر تشریف لائیں تو تمام عورتیں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ بی بی باری باری تمام خواتین کے مسائل پوچھ کر وظائف اور تعویذ دے رہی تھی۔ اب راحت بی بی کی باری تھی۔ بی بی صاحبہ ہماری مدد کریں، ہم بڑی آس لے کر آئے ہیں، ہم تو ماں جی بس وسیلہ ہیں، مدد کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ بی بی صاحبہ یہ میری بہو ہے، اس پر جن چڑھ آیا ہے، بڑا ہی خونخوار جن ہے، ہمیں مارنے کو دوڑتی ہے، کچھ کریں یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی صاحبہ بہت میٹھے میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے نازیہ سے 2-4 باتیں کی جس کا جواب اس نے بالکل نارمل دیا۔ جب بی بی نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا، اچانک نازیہ کی حالت بدل گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، منہ سے گھرگھراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ راحت بی بی جلدی سے نازیہ کے پاس سے اٹھ کر بی بی صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ دوڑو نہیں، تم بھی میرے ساتھ کلام الہی کا ورد کرو، کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 گھنٹہ اسی حالت میں رہنے کے بعد نازیہ نارمل ہو گئی۔ وہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ جب راحت بی بی خوش ہو گئی، بی بی یہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا، تم لوگ دور سے آئے ہو، میرے گھر قیام کر لو، مہمان خانے میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آج یہاں بی بی کے گھر رہتے تیسرا روز تھا۔ نازیہ کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ بی بی صاحبہ جب بھی کچھ پڑھتی اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ اب بھی جب بھی بی بی کچھ پڑھ رہی تھی، نازیہ پر اس کے منہ سے عجیب آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ راحت بی بی ایک کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ماں جی آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ راحت کے کمرے سے جاتے ہی بی بی صاحبہ نے نازیہ کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے اور وہ مچھلی کی طرح زمین پر رینگ رہی تھی۔ نازیہ کیوں گھر والوں کو تنگ کر رہی ہو؟ میرے علم نے تمہیں پہلی بار دیکھ کر ہی جان لیا تھا کہ تم پر کسی جن کا اثر نہیں۔ کیوں ستا رہی ہو اپنے گھر والوں کو؟ میں 3 دن سے تمہیں موقع دے رہی ہوں، شاید تم اس ڈرامے کی وجہ بتا دو، مگر تم نے تو اسی حالت میں رہنے کا سوچ رکھا ہے۔ میں نے تمہاری ساس کو باہر بھیج دیا تھا، شاید تم ان کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، مگر تمہارا یہ ڈرامہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آخر میں بات کرتے ہوئے بی بی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نازیہ کا تڑپتا ہوا وجود تھم گیا تھا، ٹیڑھے ہاتھ سیدھے ہو گئے، اس نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ بتاؤ بیٹی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہاری ساس تمہارا شوہر کتنے پریشان ہیں تمہارے لیے؟ نہیں ہے وہ پریشان میرے لیے، وہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، رشتہ داروں نے بوجھ سمجھ کر رکھا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیتے۔ رضوان جیسے بھی ہیں، میرا ان کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر نازیہ نے اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک سنا ڈالی۔ اگر بی بی اس دن میں اماں اور ان کی بیٹیوں کی باتیں نہ سنتی تو میرا کیا ہوتا، میں کہاں جاتی؟
اس لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ نازیہ کو یوں تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ کر بی بی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم پریشان مت ہونا نازیہ، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اور پھر بی بی نے نازیہ کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی رخصت کیا، بہت سی دعائیں اور ڈھیر سارا جہیز دے کر۔ بے شک جہیز ایک لعنت ہے، ہم سب کہتے ہیں، مگر اس کے بغیر بیٹیوں کا سسرال میں گزارا بھی نہیں۔ نازیہ کے ساتھ بھی پہلے سے بہتر ہے، نازیہ کی ساس بھی پہلے سے بہتر ہے۔ بی بی نے اس سے کہہ دیا تھا وہ جن چلا تو گیا ہے، مگر زیادہ سختی اور مار پیٹ کی وجہ سے واپس بھی آ سکتا ہے۔ تم کوشش کرنا نازیہ سے پیار سے ہی چلو اور نازیہ کو بھی بڑوں کی عزت کرنے کی تلقین کی۔ نازیہ اب 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جب بھی بی بی سے ملتی ہے ان کی بہت شکر گزار ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے نازیہ کو اپنے سسرال میں محبت اور عزت ملی ہے۔ ختم شد۔ آپ کو اگر میری کہانیاں اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری کہانیوں کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔